تمیم داری ایک مسیحی شخص ہے، اور وہ آیا، مسلمان ہوا، اور پھر اس نے مجھ کو ایسی خبر دی جو ان خبروں سے مشابہ تھی جو میں نے تم کو مسیح دجال کی بابت سنائی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ قبائل لخم و جذام، اس کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک دریا کی بڑی کشتی میں سوار ہوا، تو دریا کی بڑی موجوں نے کشتی کے ساتھ شوخیاں شروع کر دیں، اور 1 ماہ تک وہ کشتی کو ادھر ادھر لیے پھرتی رہی۔ آخری دفعہ ایسا ہوا کہ موجیں کشتی کو آفتاب کے غروب ہوتے کے وقت ایک جزیرے کے پاس لے گئی۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور ویجولز بھی اس وقت چل رہے ہوں گے کہ ایک جزیرے کے پاس لے کر چلی گئی۔ ہم چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرے تک پہنچے، وہاں ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے۔ چوپایا 4 پاؤں والا، اس کے بڑے بڑے بال تھے، اور اتنے زیادہ بال اس کے جسم پہ تھے کہ نہ آغاز کا پتہ چلتا تھا نہ اختتام کا پتہ چلتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے افسوس ہے کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم اس شخص کے پاس چلو جو کلیسا میں ہے، وہ تمہاری خبریں سننے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ تمیم داری کا بیان ہے کہ اس چوپائے نے اس شخص کا ذکر کیا، تو ہم اس لیے ڈرے کہ بھئی کہیں وہ انسانی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ غرض ہم تیزی سے آگے بڑھے اور کلیسا میں داخل ہو گئے۔ ہم نے وہاں بہت بڑا اور خوفناک آدمی دیکھا۔ ہم نے دیکھا ایسا آدمی کہ جو آج تک ہماری نظروں سے نہیں گزرا، ایسا آدمی ہم نے دیکھا۔ وہ نہایت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ، گردن، ٹخنے سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے مجھ کو پا لیا ہے اور معلوم کر لیا ہے، تو اب تم مجھ سے اپنا حال نہ چھپانا، اور میں بھی تم سے اپنا حال نہیں چھپاؤں گا۔ پہلے تم بتلاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، دریا میں کشتی پہ سوار ہوئے، دریا کی موجیں 1 مہینے تک ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، اور آخرکار ہم کو یہاں پر لا کر پھینک دیا۔ ہم جب یہاں پر پہنچے ہم کو ایک چوپایا ملا، اس کا یہ بھیس تھا، یہ غولیہ تھا۔ وہ چوپایا ہم کو یہاں پر لے کر آ گیا، اور اس نے کہا کہ جاسوس ہوں میں، تمہیں ایک شخص کے پاس لے جانا چاہتا ہوں جو کلیسا میں ہے۔ پھر ہم تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور ہم یہاں پر آج موجود ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ کیا بیسان کی، غور سے سنیے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بیسان کی کھجوروں کے درخت کے پھل آتے ہیں؟ کیا بیسان کی کھجوروں کے درخت پھل لاتے ہیں؟ یہ سوال وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں پھل لاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جب یہ پھل نہیں لائیں گے، یعنی قرب قیامت کا زمانہ۔ پھر اسے پوچھا یہ بتلاؤ کہ تبریہ کے تالاب میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال کر رہا ہے وہ آدمی۔ ہم نے کہا اس میں بہت پانی موجود ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اسے پوچھا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے، اور کیا اس کے قریب کے باشندے چشمے کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے پوچھا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے جواب دیا۔ پھر اسے پوچھا کہ عرب کے لوگوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت بتاؤ کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ اور کیا یہ کہ وہ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب ان سے لڑیں؟ یہ سوال کر رہا ہے وہ، کیا عرب ان سے لڑیں؟ ہم نے کہا ہاں عرب ان سے لڑیں۔ اس نے پوچھا کہ انہوں نے عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے تمام واقعات سے اس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ عربوں سے جو لوگ آپ کے قریبی عزیز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اطاعت ہی بہتر ہے۔ جو جکڑا ہوا آدمی ہے اس نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تم نے اطاعت کر لی ہے تو چلو میں تم کو اپنا حال بتاتا ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں۔ اب یہ میں بتا رہا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث کے ساتھ ساتھ میں تصور میں بھی ہوں، اور میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں۔ کہہ رہے میں مسیح الدجال ہوں، ان قریب
مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا، میں باہر نکلوں گا، زمین پر چلوں گا پھروں گا، یہاں تک کہ میں کسی آبادی کو نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہوں۔ 40 رات میں برابر گشت کرتا رہوں گا، لیکن مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکوں گا کیونکہ وہاں داخل ہونے پر ممانعت کر دی گئی ہے۔ میں جب ان شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ آئے گا اور مجھے روکنے کی کوشش کرے گا، اور ان دونوں شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے جو راستے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو منبر پہ اس کی ضرب لگائی اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔